بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بریڈر پہ موجود ہے، یعنی ہم نے بکریوں کے لیے جو بکرا سلیکٹ کرنا ہے، جو بریڈر سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کی سلیکشن کرنے سے پہلے ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے جانچنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میرے بریڈر کی ٹھیک ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ ایک اچھا جو بریڈر ہے اسے سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چلیں جی، اپنے ٹاپک کو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بریڈر کے آپ نے دانت چیک کرنے ہیں کہ آپ کا بریڈر منہ کیسا ہے، دھندا ہے، چوگا ہے، چھگا ہے، 8 دانت ہیں اس کے۔ تو 8 دانت تک تو جو آپ کا بریڈر ہے وہ کامیاب ہے، یعنی ابھی وہ اس کی عمر ہے، وہ بکریاں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 8 دانت سے زیادہ یعنی اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا دانت جو ہے اس کے گر گئے ہیں، تو آپ ایسا بریڈر جو ہے نہ خریدیں۔ ایسا جو بریڈر ہے، ایک تو جو ہے چند بکریاں تو ہو سکتا ہے کہ آ کے کراس کر دے، لیکن جلدی وہ جو ہے وہ بوڑھا ہونے والا ہے۔ آپ نے ایک تو ایسے بریڈر سے بچنا ہے۔ دوسری آپ نے کیا بات نوٹ کرنی ہے کہ اپنے بریڈر کا جو باڈی سٹرکچر ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے۔ یعنی بریڈر کی بعض جو ہمارے بڑے بڑے بکرے ہوتے ہیں وہ بڑے لمبے چوڑے بڑی ہائٹ والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک نقص آ جاتا ہے۔ نقص کیا ہے؟ جو ان کی کمر ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ اور بکریوں کو کراس کرے گا، مزید آگے نسل بڑھائے گا، جو بچے پیدا ہوں گے ان میں بھی یہ نقص آ سکتا ہے۔ یعنی کسی بھی فارم میں اگر ہم نے کامیابی لینی ہے تو اس کا جو دار و مدار ہے بکری کے اوپر تو ہے صحیح، لیکن جو بریڈر ہے اس کے اوپر بھی کافی حد تک انحصار ہوتا ہے۔ ایک اچھا بریڈر جو ہے ایک اچھے فارم کی بنیاد رکھنے میں کافی اپنا جو ہے کردار ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بکرے کی جو ہے اگلی ٹانگیں دونوں جو ہے وہ چیک کرنی ہے، کہیں وہ مڑی ہوئی تو نہیں، کہیں وہ کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو بریڈر ہے اس کی پچھلی ٹانگوں کی طرف آنا ہے۔ آپ نے اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کو بھی نوٹ کرنا ہے، آیا کہ پچھلی ٹانگیں بھی کہیں مڑی ہوئی نہیں یا ٹوٹی ہوئی ٹانگ تو نہیں۔ تو دیکھیں جی، ٹانگیں چیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بریڈر جو ہے جب جمپ کرتا ہے تو اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا مڑی ہوئی ہے تو جمپ کرنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہے بکریاں کراس نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک صحت مند بریڈر آپ نے لینا ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک صحت مند اور ایک اچھا بریڈر سلیکٹ کرتے وقت ہم نے کون سی باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو بریڈر ہے اس کے جو اگلے بازو کے پٹھے وغیرہ ہیں وہ مضبوط ہیں یا کہیں چربی وغیرہ تو نہیں لٹکی ہوئی۔ آپ نے ایسا بریڈر لینا ہے جس کے اگلے بازو جو ہیں، اگلی ٹانگیں ہیں، جو کوڑی والا یہ حصہ ہے، اس میں جو پٹھے موجود ہیں وہ مضبوط ہے یا کہیں وہ چربی تو وہاں نہیں بھری ہوئی، کیونکہ چربی والا بکرا جو ہے ہمیں ویسا بکرا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے ایک صحت مند تندرست و توانا بکرا چاہیے۔ اس کے بعد یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ بکرا خرید رہے ہیں، جو آپ بکرا سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے آپ نے ٹیسٹیز چیک کرنے ہیں، جسے ہم آپ زبان میں کپورے کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ لوگ جتنا زیادہ ان کو اٹھاتے ہیں اتنی زیادہ ان کو ترقی جلدی مل جاتی ہے۔ آپ نے ہنسی مزاح اپنی طرف، آپ نے جو ٹیسٹیز ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ جو ایک دیسی فد گرا بکرا خرید رہے ہیں اس کے جو ٹیسٹیکل ہوتے ہیں، جو اس کے کپورے ہوتے ہیں، وہ لینتھ میں کافی لمبے ہوتے ہیں، لیکن عام جو بریڈ ہے جیسے ٹیڈی ہے یا کوئی جیسے ہم رلوڑ کہتے ہیں جو مکس ہوتی ہے، اس کے کپوروں کی لینتھ کم ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک تو لمبی لینتھ والا جو بکرا ہے آپ نے اس کی سلیکشن کرنی ہے، چھوٹی لینتھ والے جو کپورے ہیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ جو یہ نقص ہے یہ اگلی آنے والی نسل میں پھر یہ بہت سی جو ہے مسائل وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بکرا سلیکٹ کر رہے ہیں اس کی آپ نے نظر چیک کرنی ہے۔ دونوں آنکھیں آپ نے اس کی اچھی طرح چیک کرنے ہیں، کہیں وہ آنکھوں میں موتیا تو نہیں آ گیا، کہیں وہ کسی آنکھ سے کم تو اسے نظر نہیں آتا۔ دیکھیں جی، جب ایک اندھا بکرا ہے یا اس کی نظر ایک آنکھ سے ہے اور ایک آنکھ سے کمزور ہے، تو ایسا جو بکرا ہے وہ جب کراس کرتا ہے تو اسے کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو ایک اچھی نظر والا یعنی آپ کے بکرے کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بکرے کا آپ نے ریکارڈ چیک کرنا ہے۔ ریکارڈ چیک کرنا ہے، دیکھیں جی، جب آپ بکرا لے رہے ہیں منڈی میں دوندا بکرا کم از کم جو ہے آپ دوندا چوگا یا چھگا لیں گے یا 8 دانت والا آپ لے رہے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی ماں کیسی ہے، اس کے نیچے دودھ کیسا ہے، اس اپنے جو بکرے کی بچے آئے ہوتے ہیں علاقے میں آپ ان کو دیکھیں،
وہ کیسے ہیں، کہیں وہ بچے جو ہے وہ کہیں کمزور تو نہیں آ رہے، بچوں کی تعداد ہے وہ ایک تو نہیں کہیں، یعنی آپ نے دیکھنا یہ ساری باتیں نوٹ کرنی ہیں، یعنی زیادہ بچہ دینے والا ہو اور جو ہے اس کی ماں بھی اچھی ہونی چاہیے، یعنی پچھلا ریکارڈ جو ہے آپ نے سارا دیکھنا ہے، اگر اس کا ریکارڈ اچھا ہے تو آپ ایسا بکرا جو ہے آپ خرید لیں جی۔ اس کے بعد جو ہم اپنے ٹاپک کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، آپ نے ایک آخری بات اور سب سے اہم بات یہی ہے، آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ بکرے کو چیک کرنے کے لیے آپ نے کوئی جو ہیٹ والی بکری ہے اس کے سامنے لے جائیں، اس کی آپ نے لبیڈو چیک کرنی ہے۔ اب لبیڈو سے کیا مراد ہے کہ ایک جو جانور ہے اس کے اندر حص کتنی ہے، کہیں وہ کمزور حص والا تو نہیں، جان تو یعنی اس کا جو جسم ہے جو باڈی سٹرکچر ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اب اس کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ لبیڈو ہے، یعنی اس کی حص کیسی ہے، کہیں یہ تو نہیں بکری جو ہیٹ والی ہے اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے وہ یعنی 25 منٹ لگا دیتا ہے اسے کراس کرنے میں، یعنی بکرا ایسا ہونا چاہیے اگر اس کے پاس 1 2 یا 3 بکریاں آ گئی ہیں تو وہ فٹافٹ فوری انہیں کراس کرے، یہ نہ ہو کہ وہ گھنٹہ ادھر گھومتا رہے، دلچسپی نہ لے، دلچسپی اگر کوئی بکرا نہیں لے رہا تو اس کی جو لبیڈو ہے وہ کم ہے، یعنی اس کی جو حصہ ہے وہ کم ہے، اور کم حص والا جو بکرا ہے آپ کے کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی آپ نے باڑا بنایا کم از کم 10 یا 15 بکریوں کے لیے ایک جو بریڈر ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے، اگر آپ کا ایک بریڈر جو ہے وہ ایک بکری مشکل سے لگائے گا یا 2 مشکل سے لگائے گا تو آپ کا کیسے فارم چلے گا، اس لیے آپ نے اس بات کو نوٹ رکھنا ہے کہ ایک آپ نے زیادہ سے زیادہ حص والا بکرا ڈھونڈنا ہے، جیسے ٹیڈی بکرے ہوتے ہیں یہ تھکتے ہی نہیں، یہ میری سمجھ سے تو 20-25 بکریوں کے لیے ایک ہی بڑا ہوتا ہے، ان کی حص یا لبیڈو میری سمجھ سے جتنے بھی بکروں کی بریڈ ہے اس میں ٹیڈی بریڈ کی جو بکرا ہے اس کی حص زیادہ ہوتی ہے، لبیڈو اس میں زیادہ ہے، یعنی آپ اس کے سامنے جتنی بکریاں لیتے آئیں گے ہیٹ والی وہ کراس کرتا رہے گا، لیکن اگر آپ دیسی بکرا یا کسی بڑی بریڈ کا آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی آپ نے حص چیک کرنی ہے، اگر حص اس کی کمزور ہے تو آپ اسے روک دیں، آپ اسے نہ خریدیں، کیونکہ آپ کو ایک حص والا بکرا چاہیے، ایک تگڑا بکرا چاہیے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چند باتیں آپ کو جو بتائی ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ ایک اچھا بریڈر یعنی ایک اچھا بکرا خریدنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ تو امید ہے آج کی جو ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوگی، ہم اپنے نئے آنے والے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔